منور صاحب ہمارے قائد اور ہمارے لیڈر تھے، نہ صرف ہمارے بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے رہنما تھے، جن سے اسلامی تحریکیں اپنے مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کیا کرتی تھیں، اور وہ نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن تھے۔ میں بھی جب اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا تو اس وقت تربیت کے لحاظ سے ہم منور صاحب کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور ان کی تقاریر بڑی مارکت الآراء تقاریر ہوتی تھی، اس میں ایک پیغام ہوتا تھا، اس میں ایک جدوجہد کرنے کا داعیہ ہوتا تھا۔ اس حوالے سے ہم نے منور حسن صاحب سے بہت کچھ حاصل کیا، اور پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے لوگ ان کو بہت ہی پسند کرتے تھے، ان کی تقاریر کے اسلوب کی بنیاد پر اور ان کے لہجے کی شگفتی روانی اور اچھوتے موضوعات پہ بات کرنے کی وجہ سے۔ لیکن یہ بہت بڑا سانحہ ہے اہل پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، کہ منور صاحب اب ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انہوں نے تحریک کے لیے جو خدمت کی ہے اس کو قبول فرمائے، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ان کی قبر کو بنائے۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سارے اہل کشمیر کی طرف سے جناب سید منور حسن صاحب کی رحلت کو ملت اسلامیہ کا مشترک درد اور دکھ سمجھتا ہوں۔ سید منور حسن صاحب دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں اور جہادی تحریکوں کے پشتی بان تھے، اور بالخصوص انہوں نے اہل کشمیر کی تحریک آزادی اور تحریک جہاد کی جو پشتی بانی کی وہ بے مثل اور لازوال تھی، اور سارے اہل کشمیر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں، اور کل سے ہر ایک کشمیری خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور سید منور حسن صاحب کی بلندی درجات کے لیے دعا گو۔ سید منور حسن ایک عہد کا نام تھا۔ سید منور حسن نہ صرف جماعت اسلامی کے امیر رہے ہیں بلکہ عالم اسلام کے رہنما بھی رہے ہیں۔ قرون اولیٰ صحابہ کرام کے دور کا انسان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سادگی کے اندر بھی اور عمل کی دنیا کے اندر بھی اپنی مثال آپ تھے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام ایک مربی، ایک رہنما، ایک رہبر، ایک محسن اور ایک آئیڈیل انسان سے محروم ہو گئی ہے، اور یہ ایسا موقع ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تعزیت کس سے کی جائے۔ ہم سب غم زدہ ہیں، ہم سب جو ہیں سید کے بیٹے تھے، اور سید کے بیٹے آج یتیم ہو گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز مسلمان غم جو مناتے ہیں اس غم منانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کے مشن کو بڑھایا جائے، ان کے مشن کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہم نے کی تھی انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اس پر قائم رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سید زادے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رحمت سے جنتوں میں اکٹھا فرمائے۔ سید منور حسن صاحب جو ہے وہ کوئی علاقائی یا پاکستانی شخصیت نہیں تھی، وہ تو عالم اسلام کی ایک بہت زبردست قیادت تھی۔ بہت لوگ جو ہے ان کے پیروکار تھے، بہت لوگ ان سے اکتساب کرتے تھے، علمی لحاظ سے ان کا بہت اونچا مقام تھا، اور لوگ جو ہے پوری دنیا میں عالم اسلام کی جتنی بھی تحریک ہیں سب ان سے جو ہے فیض پاتے تھے۔ ایک طرح سے وہ ان کو لیڈ کیا کرتے تھے، وہ ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، اور پاکستان میں بھی ان کے چاہنے والے اور ان کے جاننے والے جو ہے ان کو اسی مرتبے پر فائز دیکھتے رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ جو بات کہی استقامت سے کہی، سچائی کی بنیاد پر کہی، اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ یہی ان کی سب سے بڑی بڑائی تھی۔ ہم انہیں مربی کہیں، انہیں رہنما کہیں، یا انہیں ہم اس صدی کے ایک اسلامک سکولر کہیں، جناب سید منور حسن صاحب وہ ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک عہد کا نام ہے، ایک ایسا عہد کہ جس نے وقت کے فرعون کو بھی للکارا، جس نے وقت کے طاغوت کو بھی للکارا، اور جنہوں نے حق گوئی اور بے باکی کے فریضے کو سر انجام دیا، جناب سید منور حسن رحمہ اللہ تعالی۔ آج وہ ہمارے درمیان وہ نہیں ہیں، لیکن وہ نفس مطمئنہ ہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا وہ بندہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے دامن میں وہ اس کا دامن نیکیوں سے بھرا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اگلی منزلوں کو آسان کرے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ اور بلند مقام عطا فرمائے۔
اور انشاءاللہ ان کا مشن اور ان کا اٹھایا ہوا علم وہ انشاءاللہ ہم سب اٹھانے والے ہیں، اور وہی نظریہ اللہ کی زمین پہ غالب آنے والا ہے جس نظریے کی آبیاری جناب سید منور حسن صاحب نے اپنی پوری شعوری زندگی میں انہوں نے اس نظریے کی آبیاری کی ہے۔ تو میں اس موقع کے اوپر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج وہ اپنے رب کے پاس پہنچ گیا، لیکن ہم سب کو یہ پیغام دے گئے ہیں کہ یہ مشن پہ ڈٹے رہنا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ جزاکم اللہ۔ ابابیل ہیں ہم، بس اس قدر ہی فرض ہے ہم پر، کوئی کنکر کوئی پتھر ذرا ان ہاتھیوں کے لشکروں پر پھینک دیں اور پھر افق کے پاس جا پہنچے جہاں ساروں کو جانا ہے، حساب اپنا چکانا ہے ہمیں، لیکن محض زخم جگر اپنا دکھانا ہے، پھر اس کے بعد کی دنیا کا ہر منظر سہانا ہے۔ حب ازدا کا ایک استعارہ تھا، میں داستاں ہو گیا، داستاں ہو گیا، ایک ستارہ تھا میں کہکشاں ہو گیا، کہکشاں ہو گیا، کہکشاں ہو گیا، میرا نام آیا مال دیکھو ذرا، روشنی ہی تو ہے، روشنی ہی تو ہے۔